بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب، عظیم اور قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے، اور وہ ہے تہجد میں اللہ کے حضور آنسو بہانا۔ دنیا میں انسان بہت سے لوگوں کے سامنے روتا ہے، لیکن جو بندہ رات کی تاریکی میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں اپنا سر جھکاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اس وقت آسمانوں کا رب اپنے بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اور وہ سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ سورہ الذاریات، اسی طرح سورہ سجدہ میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ناظرین کرام، تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ سے راز و نیاز، توبہ، محبت، عاجزی اور قرب کا وہ عظیم ذریعہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی ہر بات رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ذرا سوچئے، جب خود رب العالمین اپنے بندوں کو پکار رہا ہو تو اس وقت جو بندہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے رب سے معافی مانگے اور اپنی پریشانیاں بیان کرے اور دل کی گہرائی سے دعا کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہ نازل ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی۔ جامعہ ترمذی۔ اس لیے اگر کسی کی آنکھوں سے تہجد میں اللہ کے خوف، محبت، شکر یا توبہ کے آنسو نکل آئے تو یہ بہت بڑی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق کی علامت ہے۔ ایسے آنسو صرف پانی کے قطرے نہیں ہوتے بلکہ یہ بندے کے گناہوں کو دھوتے، دل کو نرم کرتے، دعا کو آسمان تک پہنچاتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم کبھی کبھی تہجد کے لیے ضرور اٹھے، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرے، اپنے دل کی کیفیت بیان کرے، اور اگر آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو انہیں اپنی کمزوری نہ سمجھے بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے، کیونکہ یہی آنسو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ ناظرین، تہجد میں بہنے والے آنسو صرف انسان کے جذبات کا اظہار نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی سچی توبہ، خالص اخلاص اور مضبوط ایمان کی علامت ہوتے ہیں۔ جب بندہ دنیا کی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے
اور دل سے یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے گناہوں کو بخشنے والا، میری مشکلات کو دور کرنے والا، میری دعاؤں کو سننے والا اور میرے دل کے راز جاننے والا صرف میرا رب، میرا اللہ ہے، تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ آنسو ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بے حد پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ غور کیجئے، قیامت کا دن ایسا ہوگا جب سورج سروں کے قریب ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، لیکن جس بندے نے دنیا میں اللہ کے خوف اور محبت میں تنہائی کے اندر آنسو بہائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی عظیم بشارت ہے! اسی لیے ہمارے اسلاف صالحین راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی کامیاب چند دن کی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد، اپنے رزق، اپنی صحت، اپنی بخشش اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعا کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور عاجز بندوں کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ اس لیے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، لیکن انہیں اخلاص، عاجزی، خشوع اور آنسوؤں کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ ممکن ہے انہیں چند آنسو کی برکت سے اللہ تعالی ہماری تقدیر بدل دے۔ سبحان اللہ! ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمارے دل کو سکون عطا کرے اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تہجد میں بہنے والی آنسو صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ یہ دل کی اصلاح، روح کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور سچے دل سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نیک بندوں کی زندگیوں میں تہجد کو بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ وہ راتوں کو جاگتے، لمبے قیام کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، سجدوں میں گر گراتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف و محبت میں اس قدر روتے کہ ان کے سینوں سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ آج اگر ہماری دعائیں قبول ہونے میں تاخیر محسوس ہو رہی ہے، دل بے چین ہے، گھروں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، رزق میں تنگی ہے،
یا زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے تو ہمیں اپنے رب کی طرف سچے توبہ کے ساتھ لوٹ آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تہجد کی چند رکعتیں، سجدے میں بہنے والے چند آنسو اور دل سے نکلی ہوئی چند دعائیں ہماری پوری زندگی کا رخ بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ لہذا آج ہی عہد کریں کہ ہم تہجد کی عادت اپنائیں گے، اپنے رب کے حضور عاجزی سے کھڑے ہوں گے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں گے اور ہر حال میں اسی سے امید رکھیں گے، کیونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی نامراد واپس نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تہجد میں بہنے والے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر دل بے سکون ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل کہیں نظر نہیں آتا، تو مایوس نہ ہو بلکہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر آہ، ہر سسکی اور ہر آنسو کو جانتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، بعض اوقات بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے اور بعض اوقات اسی دعا کی برکت سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس لیے تہجد کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیجئے، کیونکہ جو شخص رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت، سکون، برکت اور آسانی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ لوگوں سے پہلے اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ تہجد کا وقت وہ نورانی وقت ہے جب دنیا کا شور و غل تھم جاتا ہے اور روح اپنے خالق کے ساتھ یکسوئی پاتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب منافقت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ تنہائی میں صرف اور صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے بستر چھوڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بھائی جو دن بھر دنیا کی دوڑ دھوپ میں مصروف رہتے ہیں، اگر وہ رات کا کچھ حصہ اس عظیم عبادت کے لیے خاص کر لے تو ان کے چہروں پر ایک ایسا ایمان کامل کا نور پیدا ہو جائے گا جو انہیں دنیا کی ہر مصیبت میں باوقار رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام، تہجد اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد نہ صرف ہماری آخرت سنوارتی ہے بلکہ ہماری دنیاوی صحت اور دلی سکون کی بھی ضامن ہے۔ بس اگر آپ کا دل کسی صدمے سے چور ہے، اگر آپ کو اپنوں نے دکھ دیا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کا اطباء کے پاس علاج نہیں،
تو مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اٹھیے، وضو کیجیے، مصلی بچھائیے اور کائنات کے سب سے بڑے طبیب اور رحیم آقا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے آنسوؤں کا نظارہ پیش کیجیے۔ یقین جانیے کہ جو دل تہجد میں روتا ہے وہ دنیا کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک آنسو کے بدلے اس کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کی راتیں تہجد سے آباد ہوں، جن کی سجدے آنسوؤں سے تر ہوں، اور جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ دعائیہ کلمات: اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنے، اخلاص کے ساتھ اپنے حضور رونے، سچی توبہ نصیب فرمانے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمانے، ہماری گناہوں کو معاف کرنے، ہمارے والدین پر رحم فرمانے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا کرنے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمانے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔